بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم طلباء، علم الصیغہ عربی کے اسباق ہمارے پہلے سے جاری تھے، اور آج جو ہم سبق آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں علم الصیغہ عربی میں سے، وہ محموز کے قواعد۔ تو محموز کے قواعد کو ہم اس سبق میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو بلا تاخیر کے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ محموز جو ہے یہ جس میں حمزہ پایا جائے وہ محموز ہوتا ہے۔ محموز کہ جس کلمے میں حمزہ پایا جائے وہ محموز ہوتا ہے۔ اگر حمزہ فا کلمے کی جگہ ہو تو محموز فا، عین کلمے کی جگہ ہو تو محموز عین، لام کلمے کی جگہ ہو تو محموز لام۔ البتہ جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف حمزہ ہو وہ محموز ہوتا ہے۔ تو محموز کے قواعد صاحب علم الصیغہ نے بیان کیے ہیں، اور کل 11 قواعد ہے۔ اسی کو ہم سبق در سبق آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ جو فصل ہے اس کو مصنف نے 2 قسموں میں تقسیم کی ہے۔ پہلی قسم میں محموز کے قواعد کو بیان کیا، اور دوسری قسم میں محموز کے گردانوں کو بیان فرمایا۔ تو کہتے ہیں القسم الاول فی قواعد المحموز، پہلی جو قسم ہے یہ محموز کے قواعد کے بیان میں ہے۔ تمہید: حینما فرغنا من بیان الابواب نبدأ الآن قواعد التخفیف والاعلال والادغام۔ جس وقت ہم ابواب کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب ہم شروع کرتے ہیں تخفیف کے قواعد اور تعلیل اور ادغام کے قواعد کو۔ فتغیر الحمزہ تخفیف، تو حمزے میں تغییر کرنا، بدلنا، حمزے کو بدلنے کو تخفیف کہا جاتا ہے۔ وتغییر حرف العلت تعلیل، اور حرف علت میں تغیر کرنے کو تعلیل۔ وادخال الحرف فی الآخر مشددا ادغام، اور ایک حرف کو دوسرے میں داخل کر کے مشدد کر دینا اس کو ادغام بولا جاتا ہے۔ تو کل ملا کے انہوں نے 3 چیزوں کی یہاں تعریف بیان کی ہے، تخفیف، تعلیل اور ادغام کسے کہتے ہیں۔ تو تخفیف کے بارے میں بتایا کہ حمزے میں اگر تغیر و تبدل کیا جائے تو اس کو تخفیف کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر حرف علت میں تغیر و تبدل کیا جائے تو اس کو تعلیل کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر ایک حرف کو دوسرے میں داخل کیا جائے اور پھر مشدد کر دیا جائے تو اس کو ادغام کا نام دیا جاتا ہے۔ البتہ کبھی کبھی ہمارے علماء حضرات جو لفظ تعلیل ہے اس کا اطلاق تینوں پر کر دیتے ہیں، خود تخفیف پر بھی اور تعلیل پر بھی اور ادغام پر بھی۔ تو لفظ تعلیل یہ جو ہے کبھی کبھی اس کا اطلاق تینوں پر بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے فرق یہی یاد رکھے کہ حمزے میں اگر تغییر ہو تو تخفیف، حرف علت میں تغییر ہو تو تعلیل، اور ایک حرف کو داخل کرنا دوسرے میں پھر مشدد کر دینا تو اس کو ادغام بولا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی لفظ تعلیل کا اطلاق تینوں پر بھی ہو جاتا ہے۔ خیر، تو آگے محموز کے قواعد کو شروع کیا، اور پہلا قاعدہ جو بیان کیا اس قاعدے کا نام رکھا قاعدہ راس، بوس اور ذیب۔ قاعدہ کیا ہے تو آپ قاعدہ سن لیں۔ قاعدہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ وہ حمزہ منفردہ ساکنہ، کہ حمزہ منفردہ ساکنہ، حمزہ ہو، تنہا ہو اور پھر وہ ساکن ہو۔
تو اسی کو بولتے ہیں حمزہ منفردہ ساکنہ۔ اگر کسی کلمے میں آ جائے تو اس کلمے سے پہلے حمزہ منفردہ ساکنہ جس کلمے میں آ جائے تو اس کلمے میں حمزے سے پہلے جو حرف ہے اس کو دیکھیں گے، اسی حرف کی حرکت کے مطابق حمزے کو کر دیا جائے گا جوازن، فتح کے بعد الف، ضمے کے بعد واو اور کسرے کے بعد یا۔ قاعدہ کا خلاصہ یہی ہے کہ حمزہ منفردہ ساکنہ، تنہا حمزہ ساکن اگر کسی کلمے میں ہے تو اس کلمے میں جو حمزہ ہے، جس کلمے میں حمزہ ہے، حمزے سے پہلے والا جو حرف ہے اس حرف کو آپ دیکھیں کہ اس حرف پر حرکت کون سی ہے، تو اس حرف پر جو بھی حرکت ہو اسی حرکت کے مطابق حمزے کو جو ہے بدل دیا جائے گا۔ اگر اس پر الف ہو تو اس پر اگر زبر ہو، فتح ہو تو الف کر دیا جائے گا حمزے کو، اگر ضمہ ہو تو واو کر دیا جائے گا، اور اگر کسرہ ہو تو یا کر دیا جائے گا۔ مثال دی ہے رأس بؤس ذئب، تو دیکھو رأس حمزہ منفردہ ساکنہ ہے، را حمزہ ہے را کے بعد، اب حمزے سے پہلے جو حرف ہے وہ را ہے، اور را پر کیا ہے؟ زبر ہے، فتح ہے، تو لہذا اس کے مطابق یہاں حمزے کو کیا الف سے بدلا جائے گا اور اس کو پڑھیں گے راسن۔ بؤسن حمزہ ہے، حمزہ منفردہ ساکنہ ہے، اور حمزے سے پہلے با ہے، با پر جو حرکت ہے وہ ضمہ ہے۔ اب اسی ضمے کے مطابق حمزے کو بدلا جائے گا، تو ضمے کے مطابق واو ہے، لہذا اس کو واو سے بدل دیا جائے گا اور ہم پڑھیں گے بوسن۔ تیسری مثال ذئبن کسرے کے بعد کی ہے، ذئبن حمزہ ہے، ساکن ہے، تنہا ہے، اس سے پہلے ذال ہے، ذال پہ جو حرکت ہے وہ کسرے کی حرکت ہے، اور کسرے کے مطابق جو ہے وہ یا ہے، تو لہذا اس کو کیا کریں گے؟ حمزے کو یا سے بدل دیں گے تو ہو جائے گا ذیبن۔ تو کل ملا کے قاعدہ یاد رکھے کہ وہ حمزہ منفردہ ساکنہ، کہ حمزہ منفردہ ساکنہ اس کو ما قبل کی حرکت کے موافق بدل دیا جاتا ہے، فتح کے بعد الف کر دیا جاتا ہے، ضمے کے بعد واو کر دیا جاتا ہے، کسرے کے بعد یا کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں الحمزۃ المنفردۃ الساکنۃ توافق الحرکۃ التي قبلها جوازاً، کہ حمزہ منفردہ ساکنہ، حمزہ منفردہ ساکنہ جو حمزہ منفردہ ساکنہ اس حرکت کے موافق التی قبلہا جو اس سے پہلے ہے، جوازن جوازی طور پر، اے تکون یعنی تکون بعد الفتحۃ الفا، فتح کے بعد الف ہو جاتا ہے، وبعد الضمۃ واوا، اور ضمے کے بعد واو، وبعد الکسرۃ یاء، اور کسرے کے بعد یا۔ مثل جیسے رأسن بؤسن براسن بوسن ذیبن، والاصل فیہا، اور اصل اس میں یہ ہے رأسن بؤسن ذئبن، تو راسن کے اصل رأسن، اور بوسن کے اصل بؤسن، اور ذیبن کے اصل ذئبن۔ تو یہ ایک قاعدہ ہوا جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب دوسرا قاعدہ سماعت کریں، قاعدۃ آمنا و اومنا۔ قاعدہ نمبر کیا ہے؟ 2، قاعدہ آمنا و اومنا۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد آ جائے، یعنی کلمے میں 2 حمزہ ہو، حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد واقع ہو جائے
تو کیا کیا جائے گا، جو حمزہ ساکنہ ہے اس کو ماقبل کی حرکت کے موافق بدل دیا جاتا ہے. جو حمزہ ساکنہ ہے اس کو ماقبل کی حرکت کے موافق بدل دیا جاتا ہے. یہ قاعدہ وجوبی ہے کہ ایسا کرنا بالکل ضروری ہے، واجب ہے. مثال دیکھیں، آمنا، اس کی جو اصل ہے وہ ہے آمنا. دیکھیں دو حمزہ ہے، پہلا حمزہ پھر اس کے بعد دوسرا حمزہ، تو دوسرا حمزہ ساکن ہے. کہا تھا کہ حمزہ ساکنہ واقع ہو حمزہ متحرکہ کے بعد، تو بالکل ہے. اب جو دوسرا والا حمزہ ہے اس کو کیا کریں گے، ماقبل جو حرکت ہے پہلے حمزے پر اسی حرکت کے موافق اس کو بدل دیں گے. تو امنا جو ہے، جو ماقبل جو حمزہ ہے، جو متحرک حمزہ ہے، اس پہ حرکت جو ہے وہ فتح کی ہے، تو لہذا اس کو ہم الف سے بدل دیں گے اور ہو جائے گا آمنا. اسی طرح اومنا، اؤمنا اصل ہے اس کی، تو اؤمنا دو حمزہ ہے، ایک حمزہ متحرک پھر دوسرا ساکن ہے. اب حمزہ ساکنہ کو کیا کریں گے، بدلیں گے کس سے، واو سے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے والا جو حمزہ ہے اس پہ جو حرکت ہے وہ حرکت ضمے کی ہے اور ضمے کے موافق واو ہے، لہذا اس کو واو سے بدل دیں گے تو ہو جائے گا اؤمنا. اومنا کیا ہو جائے گا، اومنا. مصدر اس کا آ جاتا ہے ایمان. ایمان کی اصل ہے ایمان، ایمان. تو دو حمزہ ہے، ایک حمزہ متحرک دوسرا ساکن ہے. کیا کریں گے، حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد واقع ہو گیا، تو اب حمزہ ساکنہ کو بدلیں گے. ماقبل جو حرکت ہے، ماقبل جو حمزہ ہے اس پہ جو حرکت ہے اسی حرکت کے موافق. اب ماقبل حمزہ ہے اس پہ حرکت کون سی ہے، کسرے کی. کسرے کے مطابق کیا ہے، یا. تو لہذا اس دوسرے والے حمزہ ساکنہ کو یا سے بدل دیں گے اور ہو جائے گا ایمان. وہی بتایا ہے، دیکھیں اذا وقعت الحمزۃ الساکنۃ بعد الحمزۃ الفتح متحرکۃ، جب حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ کے بعد واقع ہو تو ابدلت موافقتاً لحرکت ما قبلہا، بدل دیا جائے گا اس حرکت کے موافق جو اس سے پہلے ہے، وجوباً وجوبی طور پر. مثل جیسے آمنا، اومنا، ایماناً، والاصل فیہا، اور اصل اس میں یہ ہے آمنا، اؤمنا، ایماناً. تو آمنا کی اصل آمنا، اومنا کی اصل اؤمنا، اور ایماناً کی اصل ایماناً. تیسرا قاعدہ بھی دیکھیں، قاعدہ جون میرن. قاعدہ جون میرن، یہ تیسرا قاعدہ کیا ہے تو بیان کیا ہے کہ تیسرا قاعدہ یہ ہے، حمزہ مفتوحہ منفردہ، ہر حمزہ مفتوحہ منفردہ، یعنی ایسا حمزہ جو مفتوح ہو اور کلمے میں تنہا آ جائے. تو جب وہ ضمے کے بعد ہو تو ایسے حمزے کو واو کر دیا جاتا ہے ضمے کے بعد، اور کسرے کے بعد یا کر دیا جاتا ہے. اور یہ قاعدہ جو ہے جوازی ہے، یعنی ہر حمزہ مفتوحہ منفردہ ضمے کے بعد واو ہو جائے گا اور کسرے کے بعد یا ہو جائے گا جوازی طور پر. مثال دیکھیں، جوانن میرن. جوانن، یہ جوانن میں آپ دیکھیں جوانن، تو اس کی جو اصل ہے وہ ہے جوانن. کیا ہے، جوانن. حمزہ آیا، حمزہ مفتوح بھی ہے، تنہا بھی ہے، یعنی منفردہ بھی ہے. حمزہ آیا، اب یہ جوانن آیا کس کے بعد، ضمے کے بعد. جوانن، حمزے سے پہلے جیم ہے، جیم پہ جو حرکت ہے وہ ضمہ کی ہے، لہذا اسی کے مطابق اس کو ہم واو سے بدل دیں گے اور پڑھیں گے جوانن. یہ ضمے کے بعد واو ہو جائے گا تو اس کو واو سے بدل دیں گے. اسی طرح میارن، اس کی اصل ہے میارن. حمزہ آیا بیچ میں، حمزہ بیچ میں آیا اور حمزہ
مفتو بھی ہے، منفردہ بھی ہے، تنہا بھی ہے۔ آیا کس کے بعد؟ میم کے بعد۔ میم پہ کیا ہے؟ کسرہ، کسرے کے بعد آیا، اور کسرے کے مطابق یا ہے، تو لہٰذا اس حمزے کو یا سے بدل دیا جائے گا تو ہو جائے گا میارن، تو میارن سے ہو جائے گا میارن۔ تو یہ قاعدہ ہے، ہر حمزہ مفتوحہ منفردہ جب ضمے کے بعد واقع ہو جائے تو وہ حمزہ واو ہو جائے گا، اور کسرے کے بعد یا ہو جائے گا جوازی طور پر۔ یہ قاعدہ جوازی ہے، آپ چاہے تو جو انن بھی پڑھ سکتے ہیں، جو انن بھی پڑھ سکتے ہیں، میارن بھی پڑھ سکتے ہیں، میارن بھی پڑھ سکتے ہیں، جوازی قاعدہ ہے۔